الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آپ کی تبلیغ کے وہ واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جن سے درس ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہم بھی اپنے طریقہ تبلیغ کو بہتر کر سکتے ہیں، قوت برداشت بڑھا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عظیم یقین حاصل کر سکتے ہیں، ایک ظالم کا وہ خوف جو ہمیں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کی امداد سے مایوسی کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اس سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک کمزور کو اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے طاقتور کر سکتا ہے، اس کو جاننے کے بعد اپنی اہمیت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کو پہچان سکتے ہیں اور تائید الہی کو جان سکتے ہیں۔ تو یہ واقعات گویا کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور ان پر غور و تفکر اور سنجیدگی کے ساتھ اس غور و تفکر کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عملی کوشش کو اختیار کرنا ہمیں ایک مثبت نتیجے تک پہنچا سکتا ہے، فائدوں تک پہنچا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے 68 تک کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اب ہم ان کو پڑھیں گے اور ان سے درس حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے کہ جب تیرے رب نے ندا کی موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس آئیں، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم، أَلَا يَتَّقُونَ، کہ کیا نہیں ڈریں گے وہ، یعنی آپ آ کر ان کو یہ پیغام دیں کہ کیا تم ڈرو گے نہیں، اللہ کا خوف محسوس نہیں کرو گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، اور جب وہ مجھے جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، تو خالی یہ تو نہیں کہ انکار کر دیا ہم نہیں مانتے جاؤ، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انکار کرنے کے بعد پھر وہ انتقامی کارروائی بھی کریں گے، کوئی ظلم و تشدد کریں گے، اس سے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہو رہا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چل رہی ہے میری زبان، کیونکہ وہ واقعہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بچپن میں ہی ایک انگارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لگا تھا، جس سے آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف بھی ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا تھوڑا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تنگی سی محسوس ہو رہی ہے، گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب ایک بڑے کام کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان ایک ٹینشن لے لیتا ہے، ایک پریشانی سی غالب آتی ہے کہ کیسے یہ ہوگا، جبکہ کام بہت ہی بڑا ہو تو اس وقت ایک خوف تو ہوتا ہے، اور میری زبان چلنے رہی۔ تو آپ نے پھر تائید اور تقویت کے لیے کہ مجھے کچھ توانائی حاصل ہو، کچھ ذہنی قوت مجتمع ہو جائیں، کچھ خارجی حصی امداد حاصل ہو جائے، عرض کی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس تو بھیج دے میرے لیے ہارون کو۔ ابھی تو آپ گویا کہ وادی طویٰ میں ہیں، مکالمہ چل رہا ہے، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہارون کو میرے ساتھ کر دینا، وہاں میرے ساتھ بھیج دینا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ان فرعونیوں کے لیے مجھ پر ایک خطا بھی ہے، یعنی وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی شخص کو مار دیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 30ویں سال میں داخل ہو گئے تو ایک مرتبہ رات ذرا دیر سے شہر میں داخل ہوئے، تو ایک آپ کا ہم قوم بنی اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی جو قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ تھے، اور ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، آپ تشریف لے گئے اور جلال میں آ کے آپ نے قبطی کو ایک مکہ مارا، جب مکہ لگا تو وہ قبطی مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو گئے تھے، شام کی طرف چلے گئے تھے اور اب وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مجھ پر ایک خطا لازم ہو گئی ہے، یعنی میں نے خطا کر بیٹھا ہوں تو یہ مجھ پر ایک ان کا سمجھ لیجئے کہ ایک الزام ہے یا ان کا ایک حق ہے جو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ نے قتل کیا تھا تو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اب اگر میں ابھی تو راہ فرار اختیار کی تھی، میں چلا گیا تھا یہاں سے، لیکن اب میں واپس آیا ہوں، اگر میں تبلیغ کے لیے گیا تو ان کو یہ بات یاد آ جائے گی اور مجھے پکڑ لیں گے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو عرض کیا کہ خوف کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور کسی ظالم کی طرف سے خوف کا محسوس ہونا یہ کوئی بری شے نہیں ہے، نہ بہادری کے مخالف ہے، نہ ایک بڑے منصب رکھنے والے کے منصب کے تقاضے کے خلاف ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی ہو جاتا ہے تو وہ بالکل تمام تقاضائے بشریت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہیں، انہیں بھی ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے، انہیں اپنی طبیعتوں پر، اپنی کیفیات پہ غالب آنا بہت بخوبی آتا ہے، اور لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وقتی عارضی دل میں خوف پیدا ہو، اور وہ اللہ پہ بہت کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد بھی فرماتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے موسیٰ، ہمارا ارادہ کچھ اور ہے، کیونکہ علم الہی اللہ تعالیٰ کا بڑا وسیع ہے، مستقبل کی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ، ماضی، مستقبل، حال، سب باتیں جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کلا، یہ کبھی تمہیں قتل نہیں کر سکتے، فاذھبا بآیاتنا، پس تم لے جاؤ، انہیں دونوں بھائی لے جاؤ ہماری آیات کو، ان معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ مستمعون، ان تمام باتوں کو سننے والے ہیں، جو کچھ وہ کریں گے سب ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور تمہاری امداد بھی فرمائیں گے۔ فَأْتِيَا فرعون، تو یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس آ گئے، فقولا، پس ان دونوں نے کہا کہ اِنَّا رسول رب العالمین، بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اس کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور انہوں نے کہا کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تو نے بنی اسرائیل پہ قبضہ کر رکھا ہے، دو باتیں مان، ایک تو ہمیں اللہ کا رسول تسلیم کر لے، دوسرا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قالا، تو فرعون نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدن، کیا نہیں تربیت دی تھی ہم نے تیری اپنے درمیان اس حال میں کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا؟ انہیں فرعون نے اب احسان یاد دلایا کہ آج تم موسیٰ مجھے آ کے تبلیغ کر رہے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہیں پالا ہے، اور جب تم ایک چھوٹے سے بچے تھے اس وقت سے لے کر میں نے تمہیں بڑا کیا ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم ٹھہرے ہو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی پلے بڑھے ہیں، اور لوگوں کے درمیان یہ معروف تھا کہ موسیٰ فرعون کے بیٹے ہیں، یہ مشہور ہو گئے تھے، یہ ابن فرعون کہلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جی انہی کا یہ حقیقی بیٹا ہے شاید، کیونکہ 30 سال بڑی عمر ہوتی ہے ایک شخص کے پاس رہتے رہتے، اور وہ لوگ اس کو اس کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں، اور فرعون کہتا بھی تھا کہ یہ میرا ابن ہے۔ تو اب فرعون یاد دلا رہا ہے کہ تم 30 سال تک میرے پاس رہے ہو، اور اب 30 سال گزر جانے کے بعد آج تم مجھے آ کر کہہ رہے ہو کہ میری اطاعت کر لو۔ تو اس سے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ فرعون کے لیے ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹیں بڑی تھیں، یعنی بڑی آزمائش تھی اس کے لیے بھی، بہت صحیح بات یہ ہے، لیکن اس کو اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے تھا۔ آزمائشیں دیکھیں کتنی قسم کی، ایک تو وہ بادشاہ، افرادی قوت، اگر وہ اطاعت کرتا بادشاہت نہ رہتی، اگر وہ اتباع کر لیتا افرادی قوت نہ رہتی۔ اسی طریقے سے ایک نئے دین کو قبول کرنا بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر ایک وہ بچہ جو اس کے پاس پلا ہے 30 سال تک، اس کی اطاعت کرنا اور زیادہ دشوار، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے جیسا امتحان پیش فرمائے۔ ایسے بھی بہت سے بادشاہ گزرے جنہوں نے اطاعت کی ہے، جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے اور بڑے بڑے انعام پائے تھے، تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ اطاعت کرتا۔ اس کے لیے اگر اطاعت کرنا مشکل تھا تو ناممکن تو نہیں تھا، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میرا منصب ایسا ہے، اب اس پہ مجھے نہیں ہو سکتا کہ میں ایسا کر سکوں، تو نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا نہیں ہے، جیسے اس نے فرعون کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اس کی مشکلات کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیا کوئی چیز مخفی تھی؟ لازم بات ہے کوئی چیز مخفی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف بنایا کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ اس وجہ سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مختلف معاملات کو عذر بنا کے پیش کر کے دین پہ چلنے کو اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہیں، اور خود نہ چلنے کو اپنے لیے حق بجانب تصور کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم اس لیے نہیں چل رہے، کیوں جی گھر کا ماحول ایسا ہے، میری بیوی نہیں چاہتی، میری ماں نہیں چاہتی، میرے بچے نہیں چاہتے، دوست نہیں چاہتے، کالج کا ماحول، فیکٹری کا ماحول، آفس کا ماحول، اس وجہ سے ہم دین پہ نہیں چلتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ چل جائیں گے جی، آپ داڑھی والے ہیں، آپ چل جائیں گے جی، آپ تو ویسی دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے،
بالکل یہ بات 100% پرفیکٹ ہے، ماننی پڑے گی کہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے کے لیے دین پہ چلنا آسان ہے، ایک علم دین سیکھنے والے کے لیے جو باقاعدہ کسی اکیڈمی میں ہے، کسی دارالعلوم میں ہے، اس کے لیے دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ ایک شخص داڑھی رکھے ہوئے، امامہ رکھے ہوئے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا بہت آسان ہے، بہت سارے نیک اعمال کر لینا اللہ تعالیٰ نے سہل کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مشکل کو عذر بنا کر اور یہ کہیں کہ جی اب ہم عمل نہ کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما دے اور ہمارے اس عذر ناقص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آخرت کے تمام گرفت کے امکانات کو ختم فرما دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رزق کھا رہے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی یہ تمنا ہے کہ عزت ملے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام ہم پا لیں، تو پھر لازم بات ہے کہ پھر مزدوری تو پوری کرنی پڑے گی نا، ڈیوٹی تو پوری کرنی پڑے گی۔ جب ہم سیلری پوری چاہتے ہیں تو پھر ڈیوٹی بھی پوری کی جائے۔ اب ہم ڈیوٹی کے اندر تو عذر بیان کریں اور چاہیں کہ سیلری میری بالکل نہ کٹے، پوری کی پوری ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مکلف بنایا ہے، جن جن چیزوں کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کرنا یا ان چیزوں کو اختیار کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ ہمت پیدا کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا جو کچھ تو نے کیا، یعنی یاد کر کے تو نے قبطی کو بھی مارا ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو یعنی فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ اور تم اے موسیٰ ناشکروں میں سے ہو، یعنی میں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہیں ہر نعمت میں نے دی، اور تم آج میرے ہی خلاف ہو کر اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم پر ایمان لے کر آؤں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتها، میں تو ایسا کروں گا، اذن اس وقت، وانا من الضالین، اور بے شک میں جس وقت میں نے اس قبطی کو مارا تھا، یہ لفظی ترجمہ تو یہ کہ اس وقت میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے تھا، لیکن ہم یوں کہیں گے اس کا جو ادبی ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا کہ اس وقت چونکہ مجھے وصف نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، بہت سے امور کا علم نہیں دیا گیا تھا، تو یہ علم کا نہ ہونا میرے لیے اس طرح کے عمل کا سبب بننا کہ میں نے قبطی کو مار دیا، ورنہ میں نے کوئی گناہ کا ارادہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں اس وجہ سے تمہارے درمیان سے چلا گیا تھا بسبب اس کے کہ میں لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا کہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور جب میں نے مار دیا تو مجھے خوف محسوس ہوا، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا، تو عطا کر دیا مجھے میرے رب نے ایک حکم حکمت یہ نبوت اور علم عطا فرما دیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے مرسلین میں سے بنا دیا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ فرعون نے اپنی نعمتوں کا احساس دلایا، اپنے احسانات یاد دلائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ایسا ہی کروں گا جسے مجھے رب نے حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا، ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے گا، کسی کے احسان اپنے مقام پر، کسی کا انعام و اکرام اپنے مقام پر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی باری آئے گی تو پھر کوئی مروت نہیں۔ اور جس وقت اطاعت الہی میں آپ اپنے محسن کی بات ٹال رہے ہیں تو اس کو احسان فراموشی کا نام دینا حماقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرعون نے اگر 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، ہر طریقے کی نعمت عطا فرمائی، تو کیا اس احسان تلے دب کر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو تبلیغ نہیں کر سکتا ہوں، اس کے بہت سارے احسانات مجھ پر ہیں؟ نہیں۔ تو یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کی اس لیے اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اس لیے اصلاح نہیں کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے کچھ احسانات ہوتے ہیں، اور وہ فوائد کا تسلسل سے حاصل ہونا اور ان احسانات کا ذہن میں بار بار آ کر ہمیں احساس دلانا، یہ ہمیں حق بات کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے، ہم ان کی برائی کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ برائی میں ہاں کہتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کیونکہ وہ احسانات یاد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مروتیں یاد ہوتی ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھیں، یعنی مروتی رویہ اختیار کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، محسن اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہوگا ہم اس کی بھی گرفت کرنی ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں لاکھ احسان فراموش کہے۔
کیونکہ ایسا ہوگا کہ جب انسان کسی کی اصلاح کرتا ہے تو سامنے والا اس اصلاح کو ناپسند کرتے ہوئے اس قسم کے جملے کہتا ہے جس سے سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو جائے اور اس کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ نفسیاتی طور پہ مروب اور متاثر ہو کے اپنی کوشش کو ترک کر دے۔ لہٰذا اس طرح کے جملے کہے جائیں گے کہ جب آپ نے تبلیغ کی، یار تم ہمارے احسانات کو بھول گئے، آج تم میری غلطی کی نشاندہی کر رہے ہو، میری برائی کی نشاندہی کر رہے ہو، مجھے غلط کہہ رہے ہو۔ تو بھائی غلط ہے تو غلط ہی کہا جائے گا، لیکن جب اس طرح کے جملے کہتے ہیں سامنے ایک دفعہ گھبرا جاتا ہے، ہاں یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے احسانات کیے ہیں، مجھے نوکری دلوائی تھی، میری بچی کی شادی میں پیسے دیے تھے، میرے فلاں کام کروا دیا تھا، ٹھیک ہے وہ کروایا ہو اپنے مقام پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باری آئے گی، چاہے سامنے والا ناراض ہو جائے، کریں گے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ احسان فراموشی نہیں ہے، یہ بے مروتی نہیں ہے، چاہے یہ شخص اس کو بے مروتی اور احسان فراموشی کا نام دے رہا ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے احسانات یاد دلانے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ میں تو تبلیغ کرنی ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے تو میں کروں گا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، یہ ایک نعمت ہے کہ جس کی تو مجھ پر تمنا کر رہا ہے۔ کون سی نعمت؟ کہ بنی اسرائیل تیری غلامی کرتی ہے۔ یعنی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نعمت جو اللہ جس کی تو ایک تمنا رکھ رہا ہے، اور نعمت کیا ہے، ایک انعام کیا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہے، تو یہ تمنا کرتا ہے علیہ مجھ پر بھی، یعنی میں تبلیغ چھوڑ دوں، تجھے حق کہنا چھوڑ دوں اور میں تیرا غلام بن جاؤں جیسے کہ بنی اسرائیلی غلام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، تمہارا رب عالمین کا رب وہ کیا ہے، کون ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آپ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کا پالنے والا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو، اگر یقین رکھو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تفکر کی دولت دینے والا ہے، جو ہم ایجادات کر رہے ہیں ان سب کی تفکر، سوچ کی نعمت دینے والا، ان میں آسانیاں پیدا کرنے والا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پورا معاملات کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو، زمین کو اور جو ان کے مابین سب کو پالنے والا ہے، سب کا نظام چلانے والا ہے۔ قال، اس نے کہا، لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے فرعون کے، اس نے ان کو مخاطب کر کہا، الا تستمعون، کیا تم یہ باتیں نہیں سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا اس نے کہ تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد، پہلے والے آباء و اجداد کا رب، یہ مطلب غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، کہ بے شک تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف ضرور مجنون ہے، معاذ اللہ پاگل ہے۔ قال، نے کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب ہے، اور جو ان کے مابین ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ یعنی بار بار اس کو دیکھیں دلائل سے سمجھا رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا اور وہ اس الٹی باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ قال، اس نے کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری، کیا اگر بنا لے گا تو میرے علاوہ کسی کو خدا، لأجعلنک من المسجونین، تو ضرور پھر میں تجھے قیدیوں میں سے بنا لوں گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک ایسا قید خانہ بنایا ہوا تھا جو زیر زمین تھا، اور اس میں ایسی کوٹھڑیاں، اس نے اندھیری کوٹھڑیاں بنائی تھیں کہ جس میں ایک دفعہ آدمی کو بند کر دیا جاتا تھا تو نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کسی کی آواز سن سکتا تھا، ایسی کوٹھڑیاں تھیں۔ تو اس نے دھمکی دی کہ اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مقرر کرے گا تو پھر میں تمہیں مسجونین میں سے بنا دوں گا، یعنی قیدی بنا دوں گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، آپ نے شاید فرمایا کہ کیا اگر میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤں اس کے باوجود بھی تو ایسا کرے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ واضح نشانی دکھائیں، جو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن اگلے